السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس میں تعویذ، گنڈے یا ان سے ملتی جلتی چیزیں جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی امیدیں غیر اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اور میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو، شرک اکبر کو معاف نہیں فرمائے گا. جو بندہ بغیر توبہ کے شرک اکبر پر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر، جس کو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے، صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. لیکن شرک کے نیچے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو لمن یشاء، جس کے ان چھوٹے گناہوں کو، اور چھوٹے گناہ سے مراد شرک کے بعد کے درجے کے گناہ ہیں، ان کے اندر گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سب داخل ہیں. اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا معاف فرمائے گا اور جس کو چاہے گا اس پر سزا دے گا، لیکن وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے. البتہ بغیر توبہ کے شرک اکبر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، جنت سے ان کو محروم کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو شرک اکبر، شرک اصغر، ہر دو طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اب ہمیں اس بات کی حرص کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا امور، کیا کیا باتیں، کیا کون کون سے کام ہمارے شرکیہ ہوتے ہیں. اب جیسے کچھ چیزیں تو واضح ہیں، قبر کے سامنے، قبر پر چادر چڑھانا، مرغا ذبح کرنا، طواف کرنا قبر کا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، استغاثہ، مدد طلب کرنا، یہ ساری چیزیں، نظر ماننا، نیاز ماننا، یہ ساری چیزیں شرک اکبر ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، شرک اکبر ہیں. البتہ یہ شرک کرنے والے کے دل میں شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر اتمام حجت کیا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کو اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، اس کو شرک کی اس حقیقت کو بیان کیا جائے. لیکن ان کے شرک ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ سارے کام شرک اکبر ہیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن وہ بھی ہوتے شرک ہی ہیں. آج اس درس کے اندر اسی طرح کی چند باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو ہیں تو شرک، اور شرک اکبر بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری توجہ ادھر جاتی نہیں ہے. تو ایسی باتیں کیا ہو سکتی ہیں
जो शिर्क अकबर हैं और थोड़े से फ़र्क के साथ वो शिर्क असगर के अंदर दाखिल हो जाती हैं या गुनाह कबीरा बन जाती हैं। तो इस फ़र्क को हमें समझना चाहिए। अब देखिए, हमारे इस मुआशरे के अंदर, हत्ता कि मुसलमान मुआशरे के अंदर आप देखेंगे कि नज़र बद से बचने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए, टोने टटकों से बचने के लिए बहुत सारी यानी तवहम परस्ती के अंदर मुब्तला होके लोगों के अपने गुमान के मुताबिक मुसीबतों से बचने के लिए, आफतों से बचने के लिए, तकलीफ़ से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें। कोई तावीज़ पहनता है गले में, कोई तावीज़ पहनता है हाथ में बांधता है, कोई कमर में बांधता है, कोई कुछ पत्थर पहनता है गले के अंदर, कोई हत्ता कि इसी गुमान के तहत कोई पत्थर की अंगूठी अगर पहनता है कि इस अंगूठी से हमको परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो ये इसी तरह से कुछ लोग कड़े छड़े धागे बांधते हैं, कमर में बांधते, गले में लटकाते, हाथ में बांधते, और कहाँ कहाँ चूँकि ज़्यादा हक़ से भटक जाते तो उनको, जिनकी वो इत्तबा करते, वो बिदाती, वो मुशरिक या शिर्क को रिवाज देने वाला, बिदातों को रिवाज देने वाला, जो अपने पेट पालने के लिए ये धंधे चलाता है, वो जिस तरह की बात उनको कहता है कि ऐसा कर डालो तो वैसा करते हैं, वैसा कर डालो तो वैसा करते हैं। जैसे उनको वो कहता है यहाँ बांधो यहाँ बांधते, जहाँ बांधो वहाँ बांधते। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई और दोस्तों, अब इनको तावीज़ तो हम सभी जानते हैं, तावीज़ हम सभी जानते हैं। गंडा पत्थर जिसको कि तमीमा भी कहा जाता है, और यानी उर्दू में हम उसको गंडे से ताबीर करते, तावीज़ और उसके साथ गंडा, यानी कि वो पत्थर जो गले में पहनते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे जो ये बाबा लोग होते हैं वो अपने गले में भी बहुत सारा झूमर लटकाए हुए रहते हैं। इसी तरह आप हिंदुओं में देखेंगे साधु बहुत सारे वो लकड़ी पत्थर और जो भी है गले में पता नहीं 2-4-10 माले लटके रहते हैं। ये सारी चीज़ें, और हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर मामला है, ख़ास तौर पर ये जो पहले शिया नवाब हुआ करते थे या उनके अक़ीदे से इत्तेफाक करने वाले लोग, वो हाथों के अंदर इमाम ज़ामिन बांधते थे। कहीं जाना होता, सफ़र पर निकलना होता तो उनकी माँ या कोई ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती वो तावीज़ टाइप की कोई चीज़ वो इमाम ज़ामिन बांध कर भेजते थे कि ये इमाम ज़ामिन के पीछे क्या अक़ीदा होता कि अब ये हाथ में जो हमने बांध दिया ये कहीं भी जाएगा, कोई भी चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये इमाम ज़ामिन साहब उसको बचा लेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस तरह के जितने अक़ीदे हैं ज़रा कान खोल कर सुनिएगा। इसमें शिर्क अकबर भी है, सबसे ऊंची कैटेगरी शिर्क अकबर, और शिर्क असगर भी है, और उसके बाद गुनाह कबीरा भी है। अब शिर्क असगर क्या चीज़ है, शिर्क अकबर क्या चीज़ है? अगर ये जो तावीज़ है या जो हम पत्थर लटकाते हैं या इसी तरह की चीज़ें, जो अगर तावीज़ है उसमें लिखा हुआ गैरुल्लाह का नाम, शिरकी या कलिमात, या इमाम ज़ामिन जो हमने बांधा हुआ है, या जो भी इतनी इस तरह की चीज़ें, और हमारे दिल के अंदर इन तमाम चीज़ों के तई ये अक़ीदा बस गया है कि ये चीज़ें याद रखें, ये रस्सी, ये तावीज़, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये धागा, ये हमको इन परेशानियों से महफूज रखेंगी, जिन परेशानियों से हिफाजत के लिए या हिफाजत के अक़ीदे से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो याद रखें मेरे भाई और दोस्तों, ये क्या है? ये शिर्क अकबर है, क्योंकि आपका अक़ीदा आपके रब की तरफ से उठकर इन चीज़ों पर लटक गया है कि यही चीज़ें आपकी हिफाजत करती हैं या आपकी हिफाजत करेंगी। अल्लाह का कोई रोल, कोई किरदार नहीं रह गया इसके अंदर। तो याद रहना चाहिए कि ये बातें शिर्क अकबर हैं। और तावीज़ जो हम बहुत शौक़ से पहनते हैं और कहते हैं कि ये फ़लाँ हाफिज़ साहब ने ये
تعویذ بنا کر دیا ہے، کبھی کھول کر دیکھنے کی زحمت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ہم نے کئی تعویذوں کو کھول کر دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، کاٹ کر اس کپڑے کو کاٹ کر نیچے اندر اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے وہ کبھی کچھ لکیریں بنائی ہوئی رہتی ہیں، کبھی کچھ بے ترتیب آیتیں یا آیتوں کے ٹکڑے لکھے رہتے ہیں، کبھی اللہ کا کہیں نام بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے کیسے کلمات لکھے رہتے ہیں جو کبھی سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں اور کبھی سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں، غیر مفہوم کلمات، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں عجیب و غریب انداز سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، شرک اکبر ہیں، اور ان کے تعلق سے بندے کا یہ عقیدہ اگر ہے کہ یہ چیزیں ہم کو پریشانی سے نجات دیں گی، مصیبت سے ہم کو ہماری حفاظت کریں گی، یہ بندوں کو، ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچائیں گی۔ ایک چیز نظر بد پر ہم کو اور یاد آ گئی کہ ہمارے یہاں مائیں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے جب ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ماتھے پر اسی کاجل کا ایک ٹیکا رکھ دیتی ہیں، اور اس ٹیکے کے بارے میں مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، بعد میں کسی نے بتایا اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکے کے ذریعے ابھی بچہ بڑا خوبصورت لگنے لگا تو یہ ٹیکے کے ذریعے اس بچے کو نظر بد سے بچا لیا جاتا ہے، جب تک ٹیکا لگا رہے گا، وہ کاجل کا ٹیکا، کالا ٹیکا یا کالا ٹیکا کہیں اس کو، تب تک اس بچے کو کسی کے نظر نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، کتنے گئے گزرے ہو گئے ہم لوگ، اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کی قدر کرنا کس طرح بھول گئے۔ اس سارا کام تو اللہ کرتا ہے لیکن اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے نظر بد سے بچانے کی۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر یہ ٹیکے پر آپ کا عقیدہ چلا گیا، یہ دھاگے پر آپ کا عقیدہ چلا گیا، یہ چھلا پہنا دیتے ہیں، چھلے پہ آپ کا عقیدہ چلا گیا، کسی چیز کا چھلا، کبھی کبھی ہوتا ہے تانبے پیتل کا چھلا پہنا دیتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی یہ تو میں نے چند چیزوں کے جو نام گنائے وہ میری اپنی معلومات کے مطابق، لیکن پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تعویذ کے نام پر اور کیا کیا چیزیں لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ سبحان اللہ، وہ ایک الگ موقع ہے، ایک الگ مضمون ہے، جاتے ہیں، کسی کو کیا ہو گیا، آسیب ہو گیا، کسی کو جادو ہو گیا، کسی کو تو کیا ہے فلاں مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب لوگ حقیقت میں شیطان صاحب لوگ ہوتے ہیں جو مولوی صاحب بن جاتے تاکہ مسلمان لوگ مولوی سمجھ کر ان کے پاس آئیں، پہنچتے ہی ان سے ہاں کیا ہوا، ارے مجھے تو آپ کے بارے میں پتہ ہے، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا ایسا ہے اور آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو یہ پریشانی ہو گیا، کیا پوچھتا ہے آپ کی امی کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ، اس کے بعد وہ اپنی شیطانی حرکت شروع کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو سبحان اللہ، چونکہ ہم نے لوگوں کو موقع دیا ہے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، توہم پرستی کی وجہ سے ہم نے ان بدنیتوں کے لیے دروازہ کھول دیا ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر داخل ہونے کے لیے اور لوٹ مار کرنے کے لیے۔ میں نے سنا بعض یہی مولوی اور حافظ بن کر کے 2,000 روپے کا 5,000 روپے کی تعویذ لکھ کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بڑے خوشی سے ان تعویذوں کو لے کر اپنے بچوں کے گلے میں اور اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ کہاں گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہاں گئی صحابہ کرام کی تعلیمات؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اگر ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں بذات خود ہم کو نفع پہنچاتی ہیں، ہم کو مصیبتوں پریشانیوں سے ہم کو یہ دور کرتی ہیں، یا ان کے اندر، ان تعویذوں کے اندر اگر شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک اکبر ہیں، اور اگر بندہ ان پر زندگی گزارتے ہوئے بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے یہاں اس کی یعنی اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا، اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، اگر جو ہم تعویذ پہنتے ہیں اپنے گلے کے اندر یا جو پتھر وغیرہ لٹکاتے ہیں، اگر ان کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یعنی یہ خود تو نفع نہیں پہنچاتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے اللہ نفع پہنچاتا ہے،
ان کی وجہ سے اللہ نفع پہنچاتا ہے، یا ان تعویذوں کے اندر قرآن ہی کی بات لکھی رہتی ہے، لیکن وہ قرآن کی باتیں یا وہ قرآن کی آیتیں یا وہ قرآن کے کلمات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے وہ کلمات کہ جن کے سلسلے میں اس طرح کی بات وارد نہیں ہے کہ ان کو تعویذ میں یا ان کے ذریعے رقیہ کیا جائے، یعنی مسنون دعائیں بھی نہیں ہیں وہ، لیکن کلمات ایسے ہیں کہ اللہ لکھا ہوا ہے، رحمان لکھا ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں، اور بندہ ان کو یعنی لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور یعنی عام دلیلوں سے بھی میں دلیلیں دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی شرک اصغر ہیں اور شرک اکبر تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ شروع میں عقیدہ بندے کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں چلو یہ تعویذ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا یہ نقصان سے ہم بچ جائیں گے، پھر آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے، ارے واقعی دیکھو ہم نے یہ تعویذ پہنا تو اس سے ہم کو یہ فائدہ ہو گیا، جبکہ وہ فائدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اللہ رب العالمین یعنی جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کون بچا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس بندے کا عقیدہ اللہ کو چھوڑ کر اس تعویذ پر چلا جاتا ہے اور پھر یہ شرک اصغر سے ترقی کر کے شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تعویذ کے اندر معصورہ دعائیں ہی کیوں نہ ہوں، معصورہ دعاؤں پر ہی مشتمل تعویذ ہو، یا قرآن کی کچھ آیتیں اس کے اندر صحیح طور پر لکھی گئی ہوں، تو بھی اس کے بارے میں اگرچہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح قول علماء کا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ ہم اس کو اوراق میں کاغذ میں لکھ کر گلے میں پہن لیں۔ کس لیے قرآن نازل ہوا؟ یہ کتاب قرآن کیوں نازل ہوا اللہ کی طرف سے کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھنے میں ثواب بھی ہے، اس کو سمجھیں، سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی ان تعلیمات ان پیغامات پر عمل کریں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے دین کو سیکھیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس قرآن پر عمل کریں۔ اس لیے قرآن آیا ہے، گلے میں لٹکانے کے لیے پورا قرآن تعویذ بنا کر آپ لٹکا لیجئے، لیکن اگر آپ کا عمل اس قرآن پر نہیں ہے تو گلے میں لٹکانے کی وجہ سے وہ قرآن آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے صحیح علماء محققین، علماء بڑے کبار اور علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، اور دلیل بھی اسی تائید میں ہے کہ یہ بھی سب گناہ کا کام ہے، اس کے اندر بھی کسی طرح کا نفع بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ کام حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اب دلیلوں کی بات ہم کرتے ہیں شرک کے سلسلے میں، تو آیت میں نے پڑھ دیا اور مختلف آیتیں اس مضمون کی ہیں کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اب یہ چیزیں گناہ کی ہیں یا شرک کی ہیں وہ آپ دیکھیے، میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دھاگا باندھنے کے سلسلے میں یا ہاتھ میں کڑے چھڑے چھلے جو کچھ بھی ہوتے ہیں بندہ پہنتا ہے یا انگوٹھی، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک تانبے کا یا پیتل کا ایک چھلا ہوتا ہے، حلقہ کہتے ہیں ایک رنگ کو جو ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہوں گے یا بہت سارے بدعقیدہ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس طرح عورتوں کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا اس سے یہ کیا ہے، کیا پہنے ہوئے ہو تم؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ مجھے بیماری تھی، اس بیماری اور اس کمزوری کی وجہ سے میں نے یہ پہنا ہوا ہے تاکہ اس کمزوری سے میں بچ سکوں، اس بیماری سے بچ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوری حکم دیا، فرمایا انزعھا، اس کو نکال لو، اس کو نکال کر پھینک دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، اس لیے کہ یہ چھلا، یہ جو تم رنگ پہنے ہوئے ہو، یہ رنگ تمہاری بیماری کو بڑھائے گا ہی، کم نہیں کرے گا۔ اور آگے سنیے، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اور یاد رکھو کہ اگر تم اسی حالت میں یہ کڑا یہ رنگ پہنے ہوئے مر گئے،
ما افلحت ابدا، تو ہرگز ہرگز کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آخرت میں دو ہی چیز، یا تو کامیابی ہے یا ناکامی، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو آپ جہنم سے نجات پا گئے، جنت کے اندر داخل کر دیے گئے تو آپ کامیاب ہو گئے، اور یا تو جنت سے محروم کر دیے گئے، جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے تو آپ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جہنم میں جانا پڑے گا، ان کو جلنا پڑے گا ادھر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم اسی حال میں مر گئے کہ یہ رنگ تمہارے ہاتھ میں ہے، توبہ نہیں کیا، نکال کے اس کو پھینکا نہیں، تو ما افلحت ابدا، ہرگز ہرگز تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اب نمبر آتا ہے، یہ رنگ کے بارے میں حدیث آپ نے سن لیا، اب نمبر آتا ہے تعویذ کا یا گنڈے کا یا پتھروں کا، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں، میں چند احادیث جن کے الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں لیکن سب کا معنی تقریباً ایک ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس بندے نے تمیمہ لٹکایا، اب تمیمہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ کوئی بھی چیز گلے میں بچے کے، چاہے پتھر، چاہے لکڑی، چاہے کاغذ، یا آج ہم جس طرح تعویذ کی شکل، وہ یہ یعنی وہ ترقی یافتہ شکل ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تعویذ کا، کہ باقاعدہ بہترین طریقے سے بنا کر اس کو موم جمع کر کے کپڑے میں لگا کے، دھاگے میں لگا کے خوب بہترین طریقے سے، وہ پہلے جو چلتا تھا کہ بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، کیا ہوتا تھا بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ رہتا تھا کہ اس سے وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے نے یہ تمیمہ لٹکایا، یعنی تعویذ جیسی کوئی بھی چیز لٹکائی، تو اللہ اس کی اس تمنا کو، اس کے اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے اس نے لٹکایا ہے، وہ مقصد پورا نہ فرمائے۔ کون بد دعا کر رہا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، کس کے لیے؟ جو بندہ تعویذ اور گنڈا لٹکائے۔ سنیے، اگر بات یہیں تک ہوتی تو بھی ہم کچھ کہتے۔ آگے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ گنڈا لٹکایا تو اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب یہاں اشرکا کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ارشاد فرمایا، لیکن علماء کرام نے اس کے اندر بندے کی نیت کے حساب سے تھوڑی تفصیل کی، کہ اگر اس کی نیت یہی ہے کہ یہی سب کچھ ہم کو نفع دینے والا ہے تو یقیناً یہ بات شرک اکبر ہے، اور اگر تھوڑی اس کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر تھوڑی سی کمی ہے، یعنی پورا اپنا معاملہ یا اپنا عقیدہ اس کے سلسلے میں نہیں رکھتا، تو اس کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم شرک اصغر ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر، اور ان الرقى والتمائم والتولہ شرک، فرمایا ان الرقى، اب یہاں رقیہ رقیہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ رقیہ جو غیر شرعی رقیہ ہے، جس کو ہم جنتر منتر جو بھی نام دے لیں، کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے یہ منتر پڑھ دیا، اور فلاں نے یہ، تو جو بھی یہ جادو ٹونا ٹوٹکے اور جھاڑ پھونک کرنے والے جو غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سارے طریقے اس رقیہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ شرعی رقیہ جو جائز ہے کتاب و سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دے رکھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو غیر شرعی رقیہ ہے اس کے سلسلے میں، اور فرمایا وہ تمائم، تمیمہ کی جمع ہے، جس کے اندر میں نے بتایا کہ یہ تعویذ بھی، یہ پتھر بھی، یہ دھاگا اور اس طرح کی ساری چیزیں، وَالتِّوَلَةِ، اور میاں بیوی کے درمیان محبت کرنے کے لیے جو بھی یہ
طریقے، چاہے اس میں جادو کے طریقے ہوں اور چاہے اس میں اس طرح کی شعبدہ بازی کی کچھ یعنی بو ہو، جو بھی ہے طریقے، وہ سارے کے سارے طریقے شرک ہیں، شرک ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث، ہم لوگ کیوں کرتے ہیں یہ سب کام؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے نا۔ اور بات کتنی بار گزر چکی ہے، توحید ربوبیت کے اندر ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی کو کوئی نفع اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے بغیر اللہ کی اجازت اور بغیر اللہ کی مشیت کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تھی، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس کو گرہ لگا لو اپنے پاس، زندگی بھر اس پر قائم رہنا۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اور یہ یاد رکھو کہ اس پوری کائنات کے لوگ مل کر اگر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نفع لکھ رکھا ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں نقصان لکھ رکھا ہے۔ تو یہ باتیں میرے بھائی اور دوستو ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہماری زندگی کی ہر تدبیر اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، جو مجھے موت دے گا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو جو مجھے شفا دیتا ہے، کون ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے، کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ اب جب ہم ان تعویذ اور گنڈوں کو لے لیتے ہیں اور ان پر ہمارا عقیدہ چلا جاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ سنیے اس حدیث کے اندر میرے بھائی اور دوستو، اور سبق حاصل کیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تعلق شیئا، یہاں دیکھیں آگے جو حدیثیں آپ سن رہے تھے ان کے اندر تمیمہ کا لفظ یا اس طرح کے الفاظ، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو ہر وہ بری بات، ہر وہ بھری بات بتلانی تھی کہ جن سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا، جن سے ان کو نقصان پہنچ سکتا۔ تو اسی لیے اس حدیث میں فرمایا من تعلق شیئا، جس بندے نے کوئی بھی چیز لٹکایا، کوئی بھی چیز لٹکا لیا۔ اب آپ دیکھیے کوئی بھی چیز لٹکانے سے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں رکشے میں لوگ کیا لٹکا کے چلتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں کیا لٹکا لیتے ہیں، ٹرک میں کیا لٹکا لیتے ہیں، کہیں جوتا پھٹا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں شیر کی بنی ہوئی تصویر ہے، کہیں سبحان اللہ عجیب عجیب طرح سے لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور چاہے آپ دھاگا لٹکا دیجئے، چاہے لکڑی لٹکا دیجئے گلے میں، چاہے کچھ بھی لٹکا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کی لائی لائی، کوئی بھی چیز آپ لٹکا لیجئے تو اللہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اس بندے نے یہ چیز لٹکائی ہے تو اب یہی چیز اس بندے کو نفع دے، ہمیں اس بندے سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر بھی اللہ کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے اور اپنی مشیت ارادہ کونیہ جو ہے، کائنات کو چلانا ہے، پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کو سب کچھ کرتا لیکن اس کی مدد کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دنیا میں اگر اس کی زندگی بہتر بھی گزرتی ہے لیکن اگر وہ اسی چیز پر مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو کہے گا جاؤ تم سارا کام تو تمہارا اس تعویذ سے چلتا تھا، جاؤ ابھی بھی تعویذ سے اپنا کام کرا لو۔ پھر ہم کیا کریں گے میرے بھائی اور دوستو؟ ہم جو پیروں کے جن پیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جن ولیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جن قبر والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، قیامت کے دن جائیں گے اللہ کہے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم باتیں مانتے تھے، میری بات تو تم نے مانی نہیں، قرآن تو پڑھا نہیں، حدیث تو پڑھا نہیں، میرے نبی کی تو مانی نہیں، میری تو مانی نہیں، جن کی مانتے تھے، جن کی اطاعت کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے،
جن کی پیروی کرتے تھے، جاؤ ان سے جنت لے لو، ان سے جہنم سے حفاظت مانگو۔ وہ لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے، اے اللہ یہ تو میری عبادت بھی نہیں کرتا تھا دنیا۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن میں کتنی جگہ ایسی آیتیں آئی ہوئی ہیں کہ جن کی دنیا میں لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اپنا پلو جھاڑ لیں گے، اپنا دامن جھاڑ لیں گے قیامت کے دن، کہیں گے نہیں نہیں یہ ہماری عبادت بھی نہیں کرتا تھا، ہم نے اس کو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ یوں ہی ہمارے پیچھے بھاگتا تھا، کیا کریں گے اس وقت ہم؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، من تعلق شیئا، جس بندے نے کچھ بھی لٹکا لیا تو وہ کیلا الیہ، وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، اسی کو سونپ دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ملتا ہے کہ وہ ایک دن گھر میں آئے، اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا کہ ایک دھاگا پڑا ہوا ہے، پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ کہا یہ میرے آنکھوں میں ذرا درد تھا تو میں نے فلاں جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جا کر کے بتایا تو اس نے جھاڑ پھونک کر دیا، ہمارے آنکھوں کا درد بھی ختم ہو گیا، اور یہ دھاگا ہے اس پر اس نے دم کر کے دیا کہ میں یہ پہنے رہوں تو یہ تکلیف نہیں آئے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ دھاگا اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور کہا عبداللہ ابن مسعود کی ذریت کو، ان کے آل و اولاد اللہ کے ساتھ اس طرح کا شرک کرنے سے بہت بے نیاز ہے، یہ شرک ہے۔ بیوی نے کہا اے عبداللہ یہ واقعی میرے آنکھوں میں درد تھا پہلے، لیکن جب میں نے یہ دھاگا پہنا تو درد ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ غور کرنے کی بات ہے، کہا یہ شعبدہ باز جو نوٹنکیاں کرتے ہیں سماج کے اندر بیٹھ کر پیسے لوٹنے کے لیے، کہا یہ شیطان اسی کی طرف سے چھوڑا ہوا شیطان تھا جو تم کو چونکا لگا دیتا تھا تو درد ہو جاتا تھا، جب تم اسی کے پاس گئے تو اس نے اپنا شیطان روک لیا اور تم نے سمجھا کہ اس کے جھاڑ پھونک کی وجہ سے تم کو یہ ریلیف مل گیا اور یہ آرام مل گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کا دامن چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جانا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جب یہ دھاگا کاٹ کر پھینک دیا تو کہا بھی کو کہ تم کو یہ دعا پڑھنے، اگر درد تھا تم کو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے تھا، اللہ سے شفا مانگنا چاہیے تھی۔ یہ دعا کون سی دعا ہے؟ فرمایا اذھب الباس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار یہ میری بیماری تو ختم کر دے، واشفی انت الشافی، مجھے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے علاوہ کسی اور کا کوئی شفا نہیں ہے، کوئی اور ہمیں شفا نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی شفا عطا فرما، ایسا شفا عطا فرما لا یغادر سقما، جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ دعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زوجہ محترمہ کو سکھلایا اور دھاگا کاٹ کر پھینک دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اب دیکھیے، اگر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھئی، ہم کو سب کو اپنے بچے کے سلسلے میں خطرہ لگا رہتا ہے کہ بچہ اس کو نظر بد نہ لگ جائے، کیا ہماری شریعت خالی ہے اس طرح کے نسخوں سے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چہیتے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جمیعاً بڑے پیارے بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ہمارے بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے کہ نظر حق ہے، نظر لگ نہ جائے۔ تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے کلمات کے ساتھ، کس بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے اور ہر طرح کے موذی جانور، حشرات، سانپ، بچھو جتنے بھی ہیں، ومن کل عین لامہ، اور ہر ملامت والی یعنی ہر نظر بد سے۔ ہو گیا، کبھی نظر بد نہیں لگے گی اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ دعا کرتے رہیں، یہ رقیہ کرتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رقیہ نہیں سکھلایا؟ آپ کو تکلیف ہو، سورہ فاتحہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے،
آپ کو تکلیف ہے، آپ کو بیماری ہے، یقیناً اس قرآن کے اندر شفا ہے، لیکن قرآن یہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے کے لیے نہیں آیا کہ اس قرآن سے جس طرح چاہیں اس طرح کھیلیں۔ قرآن یقیناً ہمارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور ہمارے جسموں کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، لیکن جس طرح شفا اس سے حاصل کرنا چاہیے اس طرح شفا حاصل کرنا۔ سورہ فاتحہ پڑھو اور دم کرو، پڑھو اور دم کرو، پڑھو اور دم کرو، تینوں قل پڑھو اور دم کرو، آیت الکرسی پڑھو اور دم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رات کے سوتے وقت جائیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیجئے، کہ جس نے بھی پڑھ لیا کفتح، اس پوری رات کے لیے یہ دونوں آیتیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، ان دونوں آیتوں کی فضل سے اللہ کی حفاظت رہے گی۔ تو سب کچھ موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے ہماری شریعت کے اندر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا دین سیکھیں تو صحیح، آپ شرکیات سے اپنا پیچھا چھڑائیں تو صحیح، آپ ان بدعتوں سے، ان خرافات سے اپنا دامن جھاڑیں تو صحیح۔ پہلے آپ کا دل خالی ہوگا غیر اللہ کے سلسلے میں عقیدت سے، پھر اللہ کی عقیدت آپ بٹھائیں گے، اللہ رب العالمین کی ساری فضیلتیں، سارے اجر و ثواب بھی ملیں گے اور آپ کو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا۔ امام ضامن کے سلسلے میں باندھتے ماں باپ یقیناً فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے، باہر طرح طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے بچے کو محفوظ رکھے۔ سارے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلا دی ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی فقط تو شیطان کیا کہتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو ہدایت مل گئی، اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اس کو ہر شر سے محفوظ کر لیا گیا۔ پھر شیطان ماتم کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہائے اس بندے نے تو یہ دعا پڑھ لیا، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو محفوظ ہو گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہر شر سے محفوظ ہو گیا، اس کو ہم گمراہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو ہم کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ باہر کہیں کسی منزل میں اترتا ہے، کہیں کسی جگہ اور پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو وہ جب تک اس جگہ رہتا ہے، جب تک اس جگہ سے کوچ نہیں کر جاتا، اللہ کی کوئی مخلوق اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ شرک کے اندر، بدعات کے اندر پڑھتے ہوئے یہ تعویذ، یہ گنڈا، یہ رسی، یہ دھاگے، یہ کڑے، یہ چھلے، یہ انگوٹھیاں، یہ ان چیزوں سے میرے بھائی اور دوستو نجات حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری حفاظت فرمائے اور ہم لوگ اللہ کے دین کی سچی تعلیمات، صحیح تعلیمات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پروردگار ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔